بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو اسلامی کلاس ویڈیو میں پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید۔ پیارے دوستو، میں نے آج پھر سے اس چینل پر درس دینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن کر قبر و حشر تک اس پر ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے دوستو، میں نے آج قرآن پاک کی پہلی سورۃ سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قبر و حشر تک اس پر ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ، جسے قرآن پاک کی تمام سورتوں کی ماں قرار دیا گیا، اللہ اکبر۔ کیسی بات ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن پاک کی سورتوں کی ماں قرار دیا۔ اب اس سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا عالم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو ہر جہاں کا عالم ہے۔ تو پیارے دوستو، دیکھیں قرآن پاک کہ جہاں سے ابتدا ہوئی، جس آیت سے ابتدا ہوئی، وہیں پہ فرما دے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا عالم ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام تعریفیں ہمارے رب کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا عالم ہے۔ اب جو شک کرے گا وہ دائرے ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن میں خود فرما دیا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا عالم ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دو ذاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم، کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کو رحم ہے، مہربان ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو رحم کرتا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اللہ بار بار موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے۔ اب ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن اللہ تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ، 70 ماؤں جتنا اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو رزق دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پردے ڈالتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا، اللہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہے کہ نہیں؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو قیامت آخرت کے دن کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا پانچواں عقیدہ یہی ہے آخرت پر، یہ آنی ہی آنی ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی، یہ زندگی تو فانی ہے۔ تو مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا حساب لے گا، جس دن ہمیں ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمیں جہنم اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آگے فرمایا ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب دیکھیں، اب میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کا سارا علوم سورہ فاتحہ میں، اب اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو قرآن پاک جو آگے ہے وہ سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ تو قرآن پاک کا سارا علوم سورہ فاتحہ میں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کا سارا علوم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علوم بسم اللہ کی با میں، اور ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ کی با ہوں۔ کیسی بات ہے پیارے دوستو کہ قرآن پاک کا سارا علوم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علوم بسم اللہ کی با میں، اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ کی با ہوں۔
تو پیارے دوستوں واپس آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب قرآن پورا سیدھے راستہ کا ایک ذریعہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ راستہ ان لوگوں کو دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کو دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہو۔ اب پیارے دوستو انعام 4 لوگوں کے لیے۔ اب اس صورت میں تو اللہ نے فرما دیا کہ انعام ان لوگوں کو جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ 4 لوگ ہیں جو سورۃ النساء میں اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا ہے، صادقین، صالحین، اولیاء اور شہداء۔ یہ 4 لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور جو ان 4 لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے انہی لوگوں پر اللہ کا انعام ہوگا، اور جو لوگ ان 4 لوگوں پر نہیں عمل کریں گے وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، اور جو گمراہ ہو گیا اس پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں۔ تو اس سورت میں فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ تو پیارے دوستو 4 لوگ ہیں، صادقین، صالحین، شہداء اور اولیاء۔ اور شہداء کہتے ہیں شہید کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، بلکہ تم ان کی زندگیوں کے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی سمجھتے نہیں۔ یعنی کہ شہداء وہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائیں۔ اب ہم پہ بھی آج جہاد فرض ہے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آج ان کی مدد کے لیے جائیں، ہم شہید بن سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے لڑ کے شہید بن سکتے ہیں۔ یہی تو وہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، شہداء، صالحین، صادقین اور اولیاء۔ اولیاء کے نقش قدم پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا انعام۔ شہداء کے جہاد کریں گے، شہداء کا مقام حاصل کریں گے تو ہم پہ انعام۔ تو پیارے دوستو انعام ان 4 لوگوں پر ہوا۔ ان 4 لوگوں پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان 4 لوگوں پر عمل نہیں کرو گے تو گمراہ ہو گے۔ تو پیارے دوستو اللہ ہم پہ کتنے انعام فرماتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا کام انعام دیے ہیں؟ اللہ نے ہمیں پینے کے لیے پانی دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، ہمیں پھل، ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، ہمیں الگ الگ موسم عطا کیے کہ ہم الگ الگ موسم کا مزہ لے سکیں۔ اللہ نے ہمیں کن انعامات دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے انعامات نوازے کہ ہم ان کا احسان بھی نہیں جتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات دے کے ہم سے احسان نہیں جتایا۔ صرف ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر کے احسان جتایا، ہمارا آخری نبی جو انبیاء کے سردار، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، جو آخری نبی اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دے کر احسان جتایا کہ میں نے تمہیں یہ آخری نبی بنا کر بھیجا، ان کو ادب کرو، ان کو بڑا مقام دو۔ یعنی کہ یہ انبیاء ہمارے پیارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے آخری میں آیا ہے، نبوت کا دروازہ ان کے بعد بند ہو گیا، وہ ہمارے آخری نبی رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے انعامات دیے، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے بھرپور ہے، ہر نعمت کا ذکر ہے سورت میں، اور ہر آیت کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون سے اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو دیکھیں اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے کہ نہیں، پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، کھانا کھانے کے لیے کھانا مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے ہمیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات عطا کر رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو انعامات دیے، لیکن انسان رب کو یاد نہیں کرتا، انسان رب کو نہیں یاد کرتا۔ پیارے دوستو اب دیکھیں اگر آج انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان رب کو یاد کرتا ہے، رب کو کہتا ہے میری مصیبت دور کریں اللہ پاک، میری مصیبت کا حل نکالیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے، جب اللہ اس کی ہر پریشانی دور کرتا ہے تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، قربان جائیں اس رب کی ذات پہ جس نے ہمیں اتنے انعامات عطا کیے، ہم پہ 70 ماہ جتنا وہ پیار کرتا ہے، اس سے بڑی ہمیں چیز کیا چاہیے۔ ہم سے رب ہمارا اتنا پیار کرتا ہے تو ہمیں دنیاوی لوگوں کی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں جب اللہ اتنا پیار کرتا ہے، ہم دنیاوی چیز کو لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے جو ہم سے 70 ماہ کی طرح پیار کرتا ہے۔
وہ میرے کو کہتا ہے میرے پاس آؤ، میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج دنیا میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اللہ سے مانگیں، جو ہم سے 70 ماؤں کی طرح پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس رب کی ذات پہ جو ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہمارا رب ہی ہم پہ اتنا مہربان ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں اپنے رب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سن کر مجھے اور آپ کو قبر و حشر تک ہمیشہ ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ ویڈیو ان کے لیے مشعل راہ ہے، راہ راست پہ ان کو انشاءاللہ لے کر آئے گی۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔